اس حالات میں جو اس وقت میں ہمارے ملک کے بنے ہوئے ہیں بلکہ پوری دنیا کے بنے ہوئے ہیں، اس موقع پر ہمیں اپنے محلے دار اور رشتہ داروں کے حقوق پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کچھ حقوق ایسے ہیں جو کہ ہر مسلمان کے ذمے ہے دوسرے مسلمان کے حقوق کا ادا کرنا۔ ہم اپنے محلے میں دیکھیں 3 طرح کے لوگ اگر پائے جا رہے ہیں تو ان کا حق ہے میرے اوپر۔ اگر ان کو کوئی پریشانی کوئی دقت ہے تو میرے ذمے ہے کہ میں ان کی پریشانی میں اس کو دور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں۔ سب سے پہلے لوگ تو وہ ہیں جو کہ روزانہ کمانے والے ہیں۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ مارکیٹس بند ہو چکی ہیں، ادارے بند ہو چکے ہیں۔ روزانہ کمانے والا مزدور جس کو ہم دہاڑی دار کہتے ہیں، جو پلے دار ہے، دہاڑی دار ہے، سامان اٹھاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچاتا ہے تو اس کو پیسے مل جاتے ہیں۔ اب دکانیں بند ہیں، اس کا تو روزگار اور اس کا تو معاش بالکل بند ہو کر رہ گیا ہے۔ اب یہ وہ موقع ہے جس میں ہمیں مثالی قوم بن کر دکھانا ہے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے کہ جو واقعتاً ایک جسم کی مانند ہوتی ہے۔ اگر اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو اس کا دوسرا حصہ جسم کا وہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہم خود غرض قوم بن کر سامنے نہ آئیں، لہٰذا ہم اپنے بجٹ میں سے کچھ رقم ہر ایک شخص ہر ایک گھرانہ مخصوص کر لے کہ مثال کے طور پر فلاں شخص ہے، وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے، وہ دہاڑی دار ہے، آج کل وہ نہیں جا رہا، تو بھائی اس کے گھر کا خرچ اٹھانا میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، یا چلو میں اس میں حصہ ڈال دیتا ہوں۔ 2-3 لوگ مل جائیں اور 5-5 ہزار روپیہ مہینے کے طور پر اس کو دینا شروع کر دیں تو یہ 15-20 ہزار اس کے گھر میں جائے گا، اس کے گھر کا سارا نظام چل پڑے گا، وہ بیچارہ پریشان نہیں ہوگا۔ اور جو وہ آپ کو دعائیں دے گا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے دعا کسی سے کروانا اور ایک ہے کسی کی دعا لینا۔ تو یہ دعا لینے والی بات ہے کہ وہ اور اس کے بچے جب راشن ان کے پاس پہنچے گا، جب ان کی خدمت ان کی ہو جائے گی تو وہ جس طرح اللہ سے گڑ گڑا کر آپ کے حق میں دعائیں مانگیں گے، انشاءاللہ وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور اللہ آپ کو بھی ان مصائب سے دور رکھے گا۔ دوسرا طبقہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ بیمار ہو گیا ہے، اب کرونا وائرس ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہم اس کو کوئی مجرم تصور نہ کریں، اس کو معاشرے کا کٹا ہوا ایک فرد متصور نہ کریں۔ وہ تو بیچارہ ایک تکلیف کو جھیل رہا ہے کہ وہ تکلیف آ گئی، بیمار ہو گیا، اب اس کی وجہ سے دوسری تکلیف کہ ہم نفرت کرنا شروع کر دیں اس سے خوف اور ڈر بیٹھ جائے، اس کے گھر کو یا گھر والوں کو ایک نئی جیل کے اندر منتقل کر دیں، ان سے ہر قسم کا معاشرتی تعلق ختم کر دیں، یہ اس سے بڑا ظلم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں بیمار کے گھر کی تیمارداری اگر خود جا کر نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں، مالی معاونت کر کے اس کے گھر کا راشن، اس کے بجلیوں کے بل، اس کے بچوں کی فیسیں اور اس کے لیے اور کوئی سہولت اور آسائش جو میں کر سکتا ہوں میں اس کا خیال رکھوں، یہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں مجھے بڑا ہی اجر و ثواب کا باعث بھی بنے گا اور ترقی دلوانے کا بھی سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ تیسرا لوگ ہیں ہمارے رشتہ دار۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے اندر غور کریں کہ وہاں پر کوئی ضرورت مند اور حاجت مند تو نہیں، کوئی ایسا شخص تو نہیں ان حالات کی وجہ سے معاشی طور پر وہ پسنا شروع ہو گیا ہو، آگے بڑھ کر اس کی معاونت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کاروبار بزنس اس سے متاثر ہوئے ہیں، شدید متاثر ہوئے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے پر تو دوہرا اجر ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر کسی رشتہ دار کو کچھ ہدیہ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو حدیث مبارکہ کی روح سے اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صدقہ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ لہٰذا اس وقت میں محلے داروں اور رشتہ داروں کے حقوق ہماری طرف متوجہ ہیں، ہمیں ان کو بحسن خوبی پورا کرنا چاہیے۔ ہم اگر یہ کام کر گئے ہم مثالی قوم بھی بنیں گے اور اللہ جل شانہ کے ہاں بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یعنی صحت کی اور مال کی، اس کا ہم حق بھی ادا کر کے انشاءاللہ اس نعمت میں اللہ سے اضافہ کروانے کا باعث بن جائیں گے۔